إن الحمد لله أحمده واستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ جس عورت کے گھر میں رہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وہ جس عورت کے گھر میں رہ رہے تھے مصر میں، تو گزشتہ جمعہ جو بات آئی ہے اس کو ذہن میں تازہ کر لیں، کس طرح سے ان کو بیچا گیا اور وہ مصر پہنچ گئے، اور مصر میں بھی اس آدمی کے گھر میں جو بہت اونچے سرکاری عہدے پر تھا، عزیز کے لقب سے اس کو جانا جاتا ہے. عزیز ایسے مقتدر کو کہتے ہیں، بڑا قدرت رکھنے والا، بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، لیکن وہ بادشاہ نہیں تھا، لیکن کسی بڑی پوسٹ پہ تھا. تو اس کے گھر میں اس نے خریدا تھا اور کہا تھا اپنی بیوی سے کہ اکرمی مسوا ہو، اس کو اچھے سے رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے اس سے ہم کو بہت فائدہ ہو یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا ٹھہرائیں، بیٹا ہی بنا لیں. یہ سب خیال اس شخص کا تھا، لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ اچھے سے رکھنے کے بجائے اس پر ڈورے ڈالنے لگی. راودت التی هو فی بیتها عن نفسه، جس عورت کے گھر میں وہ تھے وہ عورت ان پر ڈورے ڈالنے لگی. وغلقت الابواب، اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے دروازہ بند کر کے کہا، وقالت، اور بولی، ہیت لک، ہیت لک. یوں تو اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ آؤ، آ جاؤ، لیکن آج کے تناظر میں اس کو ذرا اچھے سمجھ لینے کی ضرورت ہے. یہ جو ہے شارٹ ہے، حلما لکا وتحال. حلما کہتے ہیں تم آؤ، تم ادھر آؤ. لکا میں تمہارے لیے ہوں، میرے پاس آؤ. وتحال آگے بڑھو. تو یہ حلما لکا وتحال ہیت لک، یعنی ایک جوان لڑکا ہے، 17-18 سال کا ہے، اور بدویانہ زندگی، کھیت کھلیان میں رہا ہوا لڑکا، مضبوط جسم ہاتھ کا، اور لک بھی اس کا بہت زبردست ہے. دیہات سے آیا ہے، اس ماحول سے آیا ہے، شہر میں آیا ہے، اس وقت کے شہر میں، اور وہ مصر ہے جو اس وقت کا بہت متمدن، بہت سویلائز، بہت کلچرڈ، فری ورلڈ تھا. جیسے آج یورپ اور امریکہ مانا جاتا ہے امام کی حیثیت سے، ویسے فری ورلڈ تو اب پوری دنیا ہو گئی ہے. اس ماحول میں پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ بھائی پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جان لینے کے در پہ ہو گئے. ایک وہ آزمائش تھی، اور اب یہ ایک آزمائش ہے. ماحول بدل گیا، اور ہر چیز، وہ صرف ایک عورت کا بلاوا نہیں ہے، بلکہ ماحول ہے جو کہہ رہا ہے حلم لکا وتحال. اور ماحول ہے جو کہہ رہا ہے ہیت لک، او تمہارے لیے سب کچھ کھلا ہوا ہے، جو تم کرنا چاہو وہ سب تمہارے لیے کھلا ہوا ہے. حلم لکا وتحال. اور ماحول تھا اس سماج کا، اس شہر کا، جو
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، عورت کی بات صحیح. تو یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک عورت کے گھر میں تھا تو وہ عورت اس کو آواز دے رہی ہے، لیکن یہ راودتہ کی بات جو ہے پھسلانا اور پھسلانا عن نفسہ ہی، نفس کو پھسلانا اور پھسلانا، یہ ماحول تھا پورا کا پورا. اور اس ماحول کی ایک تصویر آگے بھی آئے گی کہ جب شہر کی عورتیں اس تعلق سے باتیں بنائیں گی اور وہ چال بازیاں کریں گی تو ماحول یہ سب کچھ بگاڑ دیتا ہے، اور وہ بگڑا ہوا ایک سماج اور بگڑا ہوا ایک ماحول تھا. اس ماحول کو وہ 17-18 سال کا جوان رانا کیا جواب دیتا ہے؟ قالا، وہ کہتا ہے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ہر چیز جو کہہ رہی ہے ہی تلک اور برائی کی طرف دعوت دے رہی ہے، ہر چیز، اس کو وہ جوان رانا جواب دے رہا ہے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کے ریفیوج میں آتا ہوں. انہ ربی احسن مثوایا، یا پھر مثوائی، وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے، اور اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا. کہاں سے کہاں پہنچا دیا. وہ میرا رب تو اللہ ہی ہے، میرا رب وہی ہے، اور اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اچھے سے رکھا ہے. اگر اس کا احسان ماننا ہے تو مجھے ایک احسان شناس فرد کی حیثیت سے قدم اٹھانا ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ اس عورت کو بھی جواب ہے کہ تمہارا جو شوہر ہے اس نے مجھے خریدا ہے، وہ بھی میرا آقا ہے، اس نے بھی مجھے اچھے سے رکھا ہے. کہاں اس کا خیال تھا کہ بیٹا بنا لیں گے، اچھے سے رکھو. اور کہاں تم ذرا سوچو، تمہارا شوہر اتنا اچھا آدمی ہے، اس نے تم کو بیاہ کر رکھا ہے اپنے گھر میں، اور اس کے گھر کی تم مالک و مختار بنی ہوئی ہو، اور اس کے پیچھے میں تم اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہو. کسی طرح سے تو تم سمجھو. اگر تم کو یہ سمجھ میں آئے وہ خدا اور دین سے بیزار ایک عورت، ہوش اڑا ہوا، بس ہوس اور نفس پرستی اس پر طاری ہے، اس کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ تم اپنے شوہر سے بے وفائی کر رہی ہو تو ایسے ہی سمجھے وہ. اور اگر اس کو یہ سمجھ میں آئے کہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکا اور اس کی اس دعوت کو ٹھکرا رہا ہے اللہ کو یاد کر کے، تو شاید اس وجہ سے اس کو سمجھ میں آئے، اور جس وجہ سے بھی سمجھ میں آئے، انہ لا یفلح الظالمون، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ جو حق تلفی کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ فلاح نہیں پانے والا ہے. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا، اس عورت نے پھر بھی قصد اور ارادہ کر ہی لیا کہ نہیں، ہر حال میں پکڑیں گے. وہ ایک سین ہے جس میں وہ پکڑنے اور لپٹنے اور جو کچھ بھی کرنا اس کے لیے جھپٹی. وَحَمَّ بِهَا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جوان لڑکا 17-18 سال کا یوسف علیہ السلام، وہ جوان ہے، جوان لڑکا ہے، اس کا دل بھی پھر جاتا، وہ بھی اس بات کا ارادہ اور قصد کر لیتا کہ ہاں، جس بات کے لیے وہ عورت بلا رہی ہے یا جس بات کے لیے اس عورت نے دروازہ کھولا ہے، وہ خیال ان کو بھی چھو جاتا. مگر لولا، اگر ایسا نہیں ہوتا، کیسا؟ ارا برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان، قطعی دلیل اور قطعی حجت کو دیکھ نہ لیتا. پھر یہاں پہ ٹھہرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ یہ برہان رب کیا ہے، یا پھر برہان ربی، اس کے رب کی برہان و قطعی دلیل و حجت کیا ہے، جس کا خیال کر کے، جس کو دیکھ کر کے ایک جوان لڑکا ایک عورت کی بدکاری کی دعوت پر رک گیا اور اسے اس کا رب یاد رہا. یہ برہان رب وہی خیر اور شر میں تمیز امتیاز کرنے کا داعیہ ہے، انسٹنکٹ ہے جو ہر آدمی کو ملتا ہے، ہر آدمی کو. کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے
جو اس برہان رب کے انسٹنکٹ سے خالی ہو. نہیں، ہر آدمی کے اندر اچھائی اور برائی کو پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس کو ایک احساس اندر میں اس کا رب دیتا ہے. اس احساس کو جو کوئی جتنا زیادہ پرورش کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، وہ احساس اس کی طبیعت کے اندر جڑ پکڑتا جاتا ہے، مضبوط ہوتا جاتا ہے. تو یہ برہان رب اس کو زیادہ دکھتا ہے ہر معاملے میں، ہر موقع پر. کوئی بھی زندگی میں بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں پر، بلکہ سارے ہی معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ دو راہ ہوتا، ایک اچھا اور ایک غلط، ایک اچھا اور برا، سچ بولے جھوٹ بولے، صحیح جواب دیں غلط جواب دیں، نظر اٹھائیں نظر نیچی کریں. ہر معاملے میں ایک حد تک ہر معاملے میں آدمی کے سامنے دو خیال آتا ہے. سجدہ اللہ کو کیا ہوا ہے، لیکن خیال کسی کے آنے کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس کو لگا کہ اب زیادہ دیر تک، ابھی خود سے اٹھ رہا تھا لیکن کسی اور کے موجودگی کے احساس نے سجدہ لمبا کروانے کا خیال لایا دل میں کہ سجدہ لمبا کرو. یہ آدمی دیکھے گا کہ تم لمبی نماز پڑھتے ہو. ہر معاملے میں ایک حد تک ہر معاملے میں دو خیال آتا ہے، اس میں ایک اچھا اور ایک برا. یہ خیال کا آنا اور اس میں اس اچھے خیال کو نشو نما دینا، یہ ہے وہ برہان رب. تو جو کوئی اس اچھے خیال کی پرورش کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اس احساس کو جلا دیتا ہے، اٹھاتا ہے، بچاتا ہے، وہ اتنا زیادہ اپنے رب کی برہان کو دیکھتا ہے، اتنا زیادہ صحیح فیصلہ کرتا ہے اپنی زندگی میں. اور جو کوئی اس احساس کو جتنا زیادہ کچلتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا، وہ اتنا زیادہ غلط فیصلہ کرتا ہے اپنی زندگی میں، اور اتنا زیادہ وہ اپنے رب کی برہان، اس کی قطعی دلیل اور حجت سے دور ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام وہ شخص ہیں جو مخلص ہیں، آگے بات آئے گی، چنا ہوا بندہ. اور بے شک چنے ہوئے بندے ان کو تو ایسا ہونا ہی تھا کہ وہ ان کے رب کی وہ برہان جو ان کی طبیعت کے اندر ودیعت کی گئی ہے، دی گئی ہے، اس کا وہ خیال رکھیں، اس کی قدر کریں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں اور قدم اٹھائیں. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. ایسا معاملہ ہوا اور یہ اسی لیے ہوا تاکہ ہم اس سے، یوسف سے، برائی کو اور فحاشی کو دور رکھیں، کیونکہ ہم نے اس کو برہان رب دکھایا. اس کے رب کا برہان، وہ قطعی دلیل اور حجت جو اس کی طبیعت کے اندر ہم نے رکھی تھی، جو ہر ایک کی طبیعت کے اندر ہے، اس نے اس کی قدر کی اور اس کے احساس نے اس کو اس گناہ سے باز رکھا. ایک متقی کیا ہوتا ہے؟ یہی نہ ہوتا ہے اس کو زندگی کے معاملات میں زیادہ سے زیادہ اللہ اس کا رب یاد رہتا ہے، اللہ اس کے رب کی بات، اس کا حکم اس کو یاد رہتا ہے. وہ عیش میں بھی خدا کو یاد رکھتا ہے، تیش میں بھی خدا کو یاد رکھتا ہے، ہر حال میں خدا کو یاد رکھتا ہے. اور جتنا زیادہ یاد رکھتا ہے اتنا زیادہ صحیح قدم اٹھاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ والا مان لیا جاتا ہے. زندگی کے جملہ معاملات میں، کلیکٹو معاملات میں، ورنہ اس میں کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوتا کہ کوئی اللہ والا خاص پیدا ہو کر آیا ہے اور اس خاص خاندان کا ہے، یا پھر موروثی معاملہ ہے اس کا، اس کے باپ اللہ والے تھے، دادا اللہ والے تھے تو وہ بھی اللہ والا ہوگا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہ ایمان اور تقوی والا شخص ہوتا ہے، اور جس قدر زیادہ ان باتوں کا وہ خیال رکھتا ہے اتنا زیادہ وہ اونچا اٹھتا ہے. بس بات یہی ہے. بس کوئی خاندان سے ولی نہیں ہوتا، کوئی اپنے حسب اور نسب سے ولی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ایمان کی آبیاری اور اپنے تقوی کی حفاظت سے وہ اللہ کا ولی بنتا ہے. انہ من عبادنا المخلصین. بے شک وہ ہمارے چنندہ بندوں میں سے تھا، چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. وہ نبی ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے، لیکن انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو دوسرا نہیں کر سکتا. وہ چنے ہوئے بندے ضرور ہیں،
لیکن انہوں نے وہ قدم اٹھایا جو دوسرا بھی اٹھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ چیز کا ذکر کیا جو سب کے اندر ہے. خاص نبی تھے اس لیے ہم نے انہیں بچا لیا، یہ بات نہیں ہے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دونوں جھپٹے دروازے کی طرف. عورت ہے وہ ہمت بے ہی کیے ہوئی ہے، اس کا ارادہ اور قصد کیے ہوئی ہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو آج کریں گے ہی، اور دروازہ بند کر کے. اور وہ دوسری طرف بچنا چاہ رہے ہیں تو بچنے کے لیے وہ بھی دروازے کی طرف دوڑے، اور یہ عورت جو پیچھے پڑی ہوئی تھی یہ بھی دروازے کی طرف دوڑی. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ. اور اس بھاگا دوڑی میں اور یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے ہیں، دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہ رہے ہیں، اور پیچھے وہ عورت پڑی ہے اور بدکاری کی کھلی دعوت اس نے دے رکھی ہے ہئی تلک کے ساتھ. وہ ان کو پکڑتی ہے، پوشاک ہاتھ میں آتی ہے، کرتا پھٹ جاتا ہے پیچھے سے، دروازہ کھل بھی جاتا ہے، اور دروازے پر وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، وہ دروازے پر اس گھر کا جو مالک ہے وہ موجود ہوتا ہے. یہ لوگ ان کو موجود پاتے. وہ آ رہا ہوگا اپنے کمرے میں، اپنے دروازے پر آیا. اب جب اس عورت نے دیکھا کہ میرا شوہر موجود ہے، آ گیا، اور ہم ابھی تو یہ کام کر رہے تھے، تو اس نے پیترا بدلا. قالت، کہتی ہے، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. دیکھو اس آدمی کے ساتھ کیا کرو گے جو تمہارے پیچھے میں تمہاری گھر والی پر بری نظر رکھتا ہے. فوراً اس نے پیترا بدلا. یہ تمہاری گھر والی پر تمہارے پیچھے میں بری نظر رکھتا ہے تو اس کو یا تو جیل خانے میں ڈالو یا پھر بہت دردناک سزا دو. یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بچاؤ میں کہا، قالا ہی راودتنی عن نفسی، میں نے کچھ نہیں کیا، اسی نے مجھے میرے نفس کو پھسلانا چاہا اور پھسلانا چاہا، اس نے کوشش کی. وشہد شاہد من اہلہا، اور گھر میں ہنگامہ ہوا ہوگا، گھر کے اور لوگوں کو بھی پتا چلا ہوگا، خاندان کے اور لوگ جو ہوں گے موجود ان تک یہ بات پہنچی ہوگی. تو ان میں سے ایک کسی سمجھدار شخص نے یہ بات رکھی کہ اب بھائی بند کمرے کے اندر کون کیا کر رہا تھا تو پتا تو چلے گا نہیں، لیکن جو قرینہ ہے، جو سرکمسٹانسز ہیں، جس کو لا میں کہا جاتا ہے سرکمسٹانشیل ایویڈنس، یعنی قرینے کے جو ثبوت ہوتے ہیں، حالات کو دیکھ کر کے جائے وقوع پر پہنچ کے دیکھا جاتا ہے کیا کچھ ہوا تھا، تو اس سے جو ثبوت نکلتا ہے اس ثبوت سے ذرا بات کو دیکھا جائے، کیونکہ بند کمرے کے اندر کیا ہوا ہوگا. تو اس نے کہا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص کو دیکھو، ایک یہی ثبوت ہے، قمیص اگر یہ سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو فصدقت، عورت سچ بول رہی ہے، وہو من الکاذبین، اور یہ لڑکا جھوٹا ہے، کیونکہ غلط کام اس نے کرنا چاہا ہوگا تو اپنی پوشاک آگے سے ہٹائی ہوگی. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ مِنْ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو یہ لڑکا سچ بول رہا ہے اور وہ عورت جھوٹی بول رہی ہے. کہہ رہا ہے نا کہ ہم بھاگ رہے تھے، اس نے پیچھے سے پکڑا تو پھٹ گئی. تو اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو فَكَذَبَتْ، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ لڑکا سچ بول رہا ہے. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، تو جب دیکھا گیا اور اس مالک نے اور آقا نے دیکھا کہ وہ قمیص پھاڑی گئی ہے پیچھے سے، قالا، تو کہتا ہے انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم. وہ غصہ ہو جاتا ہے، اس کو اپنی بیوی پر غصہ آتا ہے. وہ انجان نہیں ہے، وہ اس ماحول کو تو جانتا ہی ہے. خراب ماحول میں کوئی آدمی ہے جو اتنا خراب نہیں ہے، بہرحال ہے تو اس ماحول کا ہی ایک حصہ، وہ جانتا ہے. تو وہ اپنی بیوی پر غصہ ہو جاتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے انہو من کیدکن، یہ سب تم عورتوں کی ہی چال بازیاں ہیں. ان کیدکن عظیم، اور یہ تم عورتوں کی چال بازیاں بڑی خطرناک ہوا کرتی. غصے میں وہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے لیکن تمام عورتوں کو جمع کر کے جمع کے صیغے میں بات کر رہا ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا، تمام کے تمام اس کے جنس کو وہ کٹکھرے میں کھڑا کر رہا ہے کہ نہیں، یہ عورتوں کی چال بازیاں ہی خطرناک ہوتی، اس نے چال بازی کی ہے.
یوسف عارض عن ھذا، یوسف اس بات کو بھول جاؤ. وہ غلام ہے، وہ برابری کی بات تو ہے نہیں، غلام ہے. وہ کہتا ہے یوسف عارض عن ھذا، یوسف اس بات کو بھول جاؤ، اعراض برتو، ذرا اوائڈ کرو. واستغفری لذنبک، اے عورت تم اپنے گناہ کی معافی مانگو. انکی کنت من الخاطئین، بے شک تم ہی خطا کار ہو، تم نہیں غلط کیا ہے. ہو گیا گھر میں تو یہ معاملہ. ایک دن گھر میں سین ہوتا ہے گھر میں لڑائی جھگڑا معاملہ اس طرح کا ہو گیا. لیکن اس بات کا چرچا شہرا اس کلاس کی جو دوسری عورتیں تھیں، وہ بڑے گھر کی عورت ہے، اس طرح سے اور بھی بڑے لوگ ہوں گے، اور جو ہائی سوسائٹی کی بیگمات ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ہائی سوسائٹی کی لیڈیز، ان کے کلب میں یہ بات چلی ہوگی، وہ آپس میں بات چیت چلی. اب یہاں پر اس سوسائٹی کا بھی ایک پکچر آ رہی ہے. وقال نسوۃ فی المدینۃ مرات العزیز، اس شہر کی، اس عزیز مصر کے شہر کی عورتیں جو ہیں کہنے لگیں. کون سی عورتیں؟ وہی اس درجے کی عورتیں، چھوٹے درجے کی نہیں، بلکہ جس بڑے گھر کی عورت تھی اسی طرح کے اور بھی دوسرے بڑے گھروں کی عورتوں کے کلب میں آپس میں یہ سب چیزیں بات چلی. وہ کہنے لگی تراود فتاح عن نفسی، اس عورت کے بارے میں کہہ رہے وہ تو اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے. ایک بات یہ غلام کو پھسلا رہی ہے، یعنی کیا اس کا ٹیسٹ ہے، غلام پر دل آ گیا اس کا. آگے یہ بھی بات ہے قد شغفہا حبا، وہ اس کے عشق میں تو دیوانی ہو گئی. خبر ملی ہے کہ فلاں بیگم جو ہے، فلاں صاحب کی بیوی، وہ اپنے غلام پر دیوانی ہو گئی ہے، اور اس چکر میں گھر میں یہ سب ہو گیا. تو اس کان اس کان، اس منہ بات پہنچی. وہ آپس میں بات چل رہی ہے عورتوں کی بات کہ وہ اپنے غلام پر فرشتہ ہے، دیوانی ہو گئی ہے، وہ اس کو پھسلا رہی ہے غلط کام کے لیے. قد شغفہا حبا، اور اس کے عشق میں دیوانی ہو گئی ہے، دل میں اس کی محبت ایسی گھر کر گئی ہے کہ بس اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم تو دیکھ رہے ہیں ہمارے حساب سے وہ بہت غلط ہے، ہمارے حساب سے بہت غلط ہے. کس طرح سے غلط ہے؟ اور بھی باتیں ہیں اس کے اندر جو قرینے سے پتہ چلتی ہیں اور آگے کی اس سورہ کی آیات سے پتہ چلتی ہیں. انہوں نے بھی 10 باتیں بنائیں. ایک تو یہ کہ غلام پر دل آ گیا ہے اس کا، دوسرا یہ کہ بالکل دیوانی ہو گئی. بالکل غلط. کون سا غلط؟ اچھا نہیں کہہ رہی ہیں، بلکہ جو قرآن کے علماء ہیں انہوں نے بات بتائی کہ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم ہوتے تو ہم فیل نہیں ہوتے. وہ تو فیل ہو گئی، پکڑا بھی گئی، بدنام بھی ہو رہی ہے غلام کے چکر میں. ہمارے پاس ایسا غلام ہوتا، ہمارے ہاتھ ایسا غلام رکھتا تو ہم اس کو یوں جھکا لیتے. انہوں نے مکر کی بات کی، اپنے مکر کی بات کی، کہ اپنی چال بازیاں بتائیں، کیونکہ وہ سوسائٹی اسی طرح کی ہے اور اس ہائی سوسائٹی کے لوگ، ان کی عورتیں اسی طرح کی. کسی کو پھنسانا اپنے جال میں اور اس کو اپنے دام میں پھنسا لینا، گرا لینا اپنے قدموں میں، جو چاہنا اس کے ساتھ کروا لینا، یہ کوئی بھاری کام ان کے لیے نہیں تھا. آج بھی نہیں ہے، کوئی بھاری کام نہیں ہے. یہ تو رکتا صرف وہ بندہ ہے جو برہان رب کو دیکھتا ہے، ورنہ کون رکے؟ ہر طرف سے ہی تلک کی آواز ہے، ہر کوئی بلا رہا ہے، ہر کوئی غلط کام کے لیے آواز لگا رہا ہے. فلما سمیت بمکرہن، تو جب اس عزیز مصر کی بیوی نے سنا کہ کلب میں میرے بارے میں ایسی ایسی بات ہو رہی ہے، فلاں اور فلاں اور فلاں جو اس کی سخی سہیلیاں ہی ہوں گی، وہ اس کے بارے میں ایسی ایسی بات کر رہی ہیں، اور یہ دعویٰ بھی ہے ان کا کہ اگر وہ ہوتی تو اس لڑکے کو، اس غلام کو تو یوں پھانس لیتی، اور کیسے جو ہے بچ کے نکل سکتا تھا. تو اس نے
اس کو غصہ آ رہا ہے، اپنی ناکامیابی کا احساس ہو رہا ہے، میرے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم ایک غلام کو پھنسا نہیں پائے، میرا غلام، میرے گھر کا غلام، اس کو ہم پھنسا نہیں پائے، اور وہ سب دعویٰ کر رہی ہیں۔ تو پھر اس نے ارسلت الیہن، ان کی طرف بھیجا، دعوت نامہ بھیجا، کٹی پارٹی کے لیے آواز لگائی، پارٹی ہے گھر میں، وآتدت لہن متکم، اور ان کے لیے گوتکیے والی مجلس آراستہ کی۔ اس زمانے میں وہ مصر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں اسی طرح کی مجلسیں آراستہ کی جاتی تھیں جہاں گوتکیوں کا خاص استعمال ہوتا تھا۔ تو وہ بیگمات کی پارٹیاں ہیں، کٹی پارٹی ہے، بیٹھیں گی، ذرا تاش کھیلیں گی، ذرا کھائے پیئیں گی، گپ شپ کریں گی، جیسے آج کل ہوتا ہے۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینم، اور ہر ایک کے سامنے اس نے، ہر عورت کے لیے ان کے سامنے اس نے ایک چھری بھی رکھی۔ کھانے پینے کا انتظام ہے، پھل پھلیہاری بھی ہے، اور چھریاں بھی اس نے رکھی ہر عورت کے لیے، اپنا گپ شپ کرے گی، کاٹے گی اور کھائے گی۔ ایسا ہوتا ہے ہائی کلاس، ہائی سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے، خود سے بھی کاٹ کے کھایا جاتا ہے چاندی کی چھری سے سیب۔ وقالت اخرج علیہن، اور یوسف کو حکم دیا اس عورت نے، آؤ ان کے سامنے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب ان عورتوں نے دیکھا یوسف کو تو اکبرنہ، اکبار کہتے ہیں کسی کے بڑپن سے مروب ہو جانا، مبہوت ہو جانا، کسی کے روب میں آ جانا، اکبرنہ۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا ان عورتوں نے تو پہلی نظر پڑتے ہی وہ ان سے مبہوت ہو گئیں، ان کے روب میں آ گئیں۔ ایک تو کہانی سن رکھی تھی کہ یہ لڑکا جھانسے میں نہیں آیا، کون سا لڑکا ہے بھائی ذرا دیکھیں۔ تو جو نظر پڑی تو وہ برہان رب کا جو نور تھا سراپا، وہ سامنے آ گیا، تو اس کا اثر تو کچھ ہوتا ہے، وہ مبہوت ہو گئی۔ پہلی نظر میں تو وہ دل ہی دل میں ان کے روب کو قبول کر گئیں، نہیں یہ تو کوئی بڑی چیز ہے۔ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہاتھ کاٹے انہوں نے۔ یہ صرف دو لفظ ہے، قطعنا ایدہن، لیکن اس کے اندر معنی ہے کچھ۔ قطعنا گرامر کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر صرف ہاتھ کاٹنے کا مفہوم نہیں ہے، صرف کاٹنے کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ پلان کر کے کاٹنا ہوتا ہے، پلان کر کے۔ تو پلان کر کے کاٹنا کیا ہے بھائی؟ دو بات آئی ہے، ایک تو یہ کہ کسی عورت کا ہاتھ کٹ گیا ہوگا اور یوسف علیہ السلام غلام ہیں، بھائی لاؤ ان کے لیے کپڑا لاؤ اور پانی لاؤ، اور لے کے گئے ہوں گے، اس کو پکڑ کر کے، ہاتھ پکڑ کر کے پٹی لگا رہے ہوں گے۔ تو یہ جو ہوا اس کو دیکھ کے اور عورتوں نے چال چلی، قطعہن، قطعن ایدیہن، پھر انہوں نے بھی کہ ہمارا بھی ہاتھ کٹ جائے تو ہم کو بھی آگے پکڑے گا، چھوئے گا اور پٹی باندھے گا۔ ایک بات یہ کہی ہے مفسرین نے، اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ وہ اپنی بات صرف دیکھتے ہی اور ہاتھ کٹ گیا نہیں، بلکہ وہ دیکھا اور پھر ان لوگوں نے پہلی نظر میں تو مبہوت ہو گئی، لیکن پھر اپنی چال بازیاں، چونکہ دعویٰ کر کے آئی ہیں کہ ہم پھنسا لیں گے، ہم سے نہیں بچ سکتا، تو پھر سب نے اپنی چال بازیاں چلنی شروع کی۔ اس میں خودکشی کا حربہ بھی استعمال کیا گیا، اور خودکشی کا حربہ تو بہت کارگر ہوتا ہے، اوپر سے عورت کی خودکشی کا حربہ، مار لیں گے ہم، کاٹ لیں گے ہم اپنے آپ کو، میرے ساتھ یہ کرو وہ کرو۔ اس ہاتھ کٹنے کی کتنی تصویر لڑکے جانتے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ بریک اپ ہوتا ہے تو ہاتھ کٹ جاتا ہے اور خون والا ہاتھ، فوٹو والا آتا رہتا ہے، بیچارہ یا بیچاری پریشان ہوتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو یہ بات بھی مفسرین نے بیان کی ہے کہ ان عورتوں میں سے چند نے یہ حربہ بھی استعمال کیا کہ اس کو تو پھنسانا ہے، بہرحال دعویٰ ہے کہ ہم پھنسا لیں گے، تو ہاتھ کاٹنے کا اور خودکشی کرنے کا بھی حربہ استعمال کیا گیا۔ اس چکر میں وقطعنا ایدیہن، ان لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، لیکن کچھ کام نہ بنا، تو پھر وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، آخر میں یہی کہا حاشا للہ،
حاشا للہ، یہ کلمہ جو ہے اس وقت کہا جاتا ہے جب اپنے آپ کو کسی الزام سے بچانا ہوتا ہے نا. ہم پھنسانے تھوڑی آئے تھے، یعنی جب فیل ہو گئی، نہیں پھنس پایا وہ لڑکا، تو پھر اب ہم ایسا کوئی ارادہ کر کے تھوڑی آئے تھے. ہم پھنسانے وسانے نہیں آئے تھے. یہ تو ہے ہی کوئی انسان لگتا ہے، یہ نہیں. ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان نہیں لگتا. ان ھذا الا ملک کریم، بلکہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ لگتا ہے. تو اس پر ہماری چال کیا کام کرتی؟ ہم تو پھنسانے ہی نہیں آئے تھے. حاشا للہ، حاشا للہ. قالت، اب وہ گھر کی عورت کہتی ہے، فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہی ہے جس کے بارے میں ہم پر تم لوگ ملامت کر رہی تھی کہ پھنسا نہیں پائی، گھر کا غلام ہے اور اس کو پھنسا نہیں پائی. تم کیا کر گئی؟ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، ہاں ہم نے اس کے نفس کو پھسلانا اور پھسلانا چاہا تھا، لیکن فَاسْتَعْصَمَ، بچ نکلا. یہ ابھی بھی وہ ہمت نہیں آ رہی ہے. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُوهُ، تو اگر ہم اس کو جو حکم دے رہے ہیں وہ اگر یہ نہ کرے گا، یعنی وہی بدکاری کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ نہ کرے گا، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو اس کو ہم جیل میں ڈلوا دیں گے، بہت ذلیل کروائیں گے، بہت ذلیل، جیل میں ڈلوا دیں گے. قال، یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے جیل پسند ہے اس بات سے جس بات کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے. یہ بدکاری کی طرف دعوت دے رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے ہی تلک آؤ، لیکن مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے ان کو اس ماحول میں ڈالا، اور کہ وہ اپنے اندر کی جو برہان ہے، جو ان کے رب نے برہان رکھی ہے، اس پوری کی پوری برہان کو ایک پلڑے میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے اپنے نفس کو غلام بنائے اس بات کا کہ تم مجھے بہکا نہیں سکتے. قابو میں کر لیں نفس کو، لگام ڈال دیں اس کے اوپر. تو وہ لگام پڑی، اس نے کہا اپنے رب سے، ربی سجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے جیل پسند ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میرے رب اگر آپ نے ان عورتوں کی چالوں کو اور اس عورت کی چال کو ہم سے دور نہ کیا، یہ جو جال پھیلائے رکھا ہے اس نے، وہ گھر میں ہے، مالکن ہے، ہر وقت کا سابقہ ہے، سامنا ہے ہر وقت، تو اگر اس سے آپ نے مجھے بچایا نہیں تو اصبو الیہن، میں بھی تو مائل ہو سکتا ہوں، میں بھی واکم من الجاہلین، میں بھی جذبات سے کمزور پڑ سکتا ہوں. ایک جوان لڑکا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور اب تک بچا ہے، تو اس بات کا دعویٰ نہیں کر رہا یا اللہ دیکھ رہے ہیں ہم بچ گئے، کتنا کچھ کرے گی ہم پھنسیں گے نہیں، بلکہ اتنا سب کچھ کے بعد بھی اپنے رب کے آگے جھکا ہوا ہے اور دعا کر رہا ہے، اے میرے رب اگر اس کی چال سے مجھے بچائیے گا نہیں تو کب تک میں بچ پاؤں گا. جوان لڑکا 17-18 سال کا، وہ اپنے رب سے التجا کر رہا ہے مجھے بچائیے، نہیں تو پھر اسبو الیہن، میں بھی اس کی طرف مائل ہو سکتا ہوں. نفس ہے، لڑائی چل رہی ہے اندر میں، نفس امارۃ بالسوء، جو نفس برائی کا حکم دیتا ہے اور نفس لوامہ کے بیچ لڑائی چل رہی ہے، اور مقابلہ چل رہا ہے، وہ اس کو کھینچ رہا ہے. اب تک تو ہم بچتے آئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے میرا پیر پھسل جائے، تو مجھے بچائیے. جہل، جذبات سے مغلوب ہو جانے والے کو جاہل کہتے ہیں. جو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا وہ جاہل ہوتا ہے. اور جذبات پر قابو نہ رکھ پانے کی وجہ سے اٹھایا گیا قدم اور کیے گئے اعمال جاہلیت کے اعمال کہلاتے ہیں. جذبات صرف عورت کے معاملے میں نہیں ہوتا، جذبات ہر معاملے میں ہوتے ہیں.
آستھا ہر معاملے میں ہوتی ہے، پتھر کو پورجے میری آستھا ہوتی ہے، تو وہ بھی جاہلیت کہلاتی ہے، اسی لیے جاہلیت کہلاتی ہے۔ فاستجاب لہ ربہ، پس اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، فصرف عنہ کیدہن، اور اس عورت کی چال سے اس کو بچا لیا، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آگے جیل ڈالے جانے کا ذکر ہے، جو ہم لوگ انشاءاللہ پھر آگے سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔